وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولانا قسمت اللہ صاحب نے فرمایا صحیح ہے کہ طبیعت میری ناساز ہے اور طبیبوں کا یہ مشورہ ہے کہ زیادہ رات تک نہ جاگے. اسی لیے میں نے عزیز مکرم شیخ طریقت مولانا احتشام صاحب عرض کیا کہ ہمیں جلد سے جلد جانے کی اجازت دی جائے. یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی اور چند باتیں عرض کرنے کو دیا. اور آپ سب جانتے ہیں یہ غوث اعظم کی محفل ہے. تمام اولیاء اور صوفیاء جو اہل نظر ہیں ان کا اتفاق ہے بعد وصال بھی حضور غوث اعظم قدس سر العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی باحیات ہیں. دنیا بے برا ترقی کر گئی ہے لیکن بھی سمجھ اور شعور سے محروم ہے. ہم اپنے نبی کے بارے میں اپنے رسول کے بارے میں اولیاء کرام کے بارے میں جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے. یہ تو اللہ کہتا ہے. اب اللہ کی کہی بات کو اگر برملا کہا جائے سمجھ ہی نہیں پائے. غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے لوگ بہت کچھ کہہ گئے. ایک شعر ہے جو میں ضرور اس طرح کی محفلوں میں عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے جس کا نام خانقاہ رشیدیہ ہے. اس خانقاہ کی سجادہ نشین علم و عمل کے بہتر صاحب دیوان ہے. دیوان کا نام عین المعارف ہے. عقیدت دیکھیے ان کی. فرماتے پوچھتی کیا ہوں شہید جیلا کے فضائل عاصی. فضائل عاصی ہر فضیلت کے جامع ہے وہ نبوت. دیکھیے عقیدہ بتا دیا حضور خاتم النبیین. کتنی بلندی پہ چلا جائے انسان لیکن نبی نہیں سیکھا. ہر فضیلت کے جامع ہے وہ نبوت کے سوا. اور ہم سب کے امام اہل سنت سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں خانقاہی لوگ ہیں. اقطاب جمع قطب کسے کہتے ہیں شاید آپ نہ سمجھ پائے لیکن جغرافی کا اسٹوڈنٹ تعلیم سمجھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کو سمجھا نہیں پاتے. دو تو
سبھی جانتے ہیں قطب جنوبی قطب شمالی. قطب وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کائنات کا مدار. تو وہ لوگ اللہ جسے جائے بناتے. حضرت آدم کا جس میں اطہر تیار کیا اور برا لگ گیا کسی کو کیا کیا. حضرت آدم کو فضیلت سے نوازا, مسجد ملائکہ بنایا, اب کسی کو برا لگ گیا. برا جس کو لگا جانتے ہیں وہ کون تھا؟ عابدوں کا سردار, ہر بات کا جانکار, خدا کی ذات پر بے پناہ اعتماد رکھنے والا. لیکن اب اس نے نہیں مانا, نہیں سجدہ کیا. انسانوں کے پاس اتنی عقل نہیں, اتنی عقل اس کے پاس. اتنے سجدوں کی تعداد نہیں ہے جتنے سجدے اس کے پاس تھے. نہیں سمجھ میں آیا. بہت سیدھی سی بات. آپ لوگ خانقاہی ہیں, جو مرشد و پیر کہے اسی کو مان لیا جائے. یہی تو اس نے غلطی کی. خدا کی خدائی مان رہا, خالقیت مان رہا, جباریت مان رہا. جس کو قرآن نے کہا ابا واستکبر, اپنے کو دیکھنے لگا. ہم تو اس نے بھی یہی کیا کہ اپنے کو دیکھا ہماری تکلیف کی روح سے. اور جن کو سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے ان کی تکلیف مٹی سے. تو یہی سے ایک ذہن ملا کہ اصل چیز حکم ہے اور حکم کی تابعداری, حکم پر عمل کیا جائے. تو سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. عوام تو طواف کر کے ایک دم مطمئن ہو جاتے ہیں, آنے کا خدا ہی کا سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے امام فرماتے ہیں اطاف جب وہ طواف کرتے ہیں ان کے صدقے میں لوگوں کا حج قبول کر لیا جاتا. حضرت عبداللہ مروزی بہت بڑے بزرگ طواف کر کے صحن حرم میں آرام کرتے. دو فرشتے آئے, ایک سرانے بیٹھ گئے اور ایک پہچانے بیٹھ گئے. تو سرانے والا پوچھتا ہے مائکی بیٹھنے والے سے, اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے؟ مائکی بیٹھنے والے نے کہا 7 لاکھ. پھر پوچھتا ہے پہچانے والا کہ حج قبول ہو گیا؟ آج بھی وہاں موٹے موٹے حرفوں میں لکھا ہوا ہے حجًا مبرورا سعیًا مشکورا. یہی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارا حج مقبول. تو کہا 7 لاکھ آدمی آئے, ان کا حج قبول کر لیا. کہا
کسی کا حج قبول نہیں کیا گیا سوائے کس کا قبول کر دیا؟ کہا یہ جو لیٹے عبداللہ مربسی یہ لوگ والے میں حالت نے فرمایا سارے اقتابی جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، جب انہوں نے طواف کیا دعا کے لحاظ تو فرشتے نے کہا یہ 7 لاکھ کا حج قبول کر لیا گیا ان کے طفیل، ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے یہ آئے ہیں، ان کا حج قبول کر لیا گیا۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ ان کے ساتھ حج کرنے والوں کو حج قبول نہ کیا گیا۔ تو سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تھے۔ یہ ہے ہمارے غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میں عرض کروں بڑا وقت لگ جائے گا، میری اجازت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے تو اللہ کہتا ہے شکر ادا کرنا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ خدا کا شکریہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو تم خدا کو دیکھو، اللہ کہ حبیب یہ کیسے ممکن؟ ہماری نگاہیں جسم و جسمانیات کو دیکھنے کی آتی ہیں، کیسے اس کو دیکھ پائیں؟ کوشش کرو، کہا نہیں ہو پائے گا۔ فرمایا کہ نماز پڑھو تو اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آج تک اللہ نے دیکھا۔ حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی ہے، زور زور سے خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب حضور معراج تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کوئی صاحب زور سے بات کر رہے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو زور زور سے مقام خود سے بات کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ موسیٰ کلیم اللہ زور سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تو ان کی ادا پسند آ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہم کلامی تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہ دیکھا آپ دیکھ پائیں، فیصلہ ہی نہیں بات کرتے۔ یہ موسیٰ جن کا بیان قرآن میں یوں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ۔ یہ موسیٰ کہ اللہ کہتا ہے یہ فضیلتوں والے ہیں، اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کلام کیا۔ پڑھ ڈالیے سورہ بقرہ۔ موسیٰ اعلان کہہ رہے ہیں کہ لوگ کھانا مانگ رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ چاہیے، جی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ لہسن چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیر و مرشد کا دامن تھا۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس، جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے خدا کا شکریہ، ساری نعمتیں خدا نے دی ہیں، حضور کو بھی خدا ہی نے دیا، اولیاء کرام کی جماعت کو بھی اللہ ہی نے دیا۔ جب تک ان کا شکریہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک خدا کا شکریہ ادا۔ تو بطور تشکر
صوفی صاحب اللہ ان کے مرقد انور پر رحمت کا نزول فرمائے، جنت الفردوس ان کا مقام ہے۔ بڑی عنایتیں کرتے محبت کرتے ہمارے پاس پیر طریقت مولانا احتشام صاحب، ان کے بڑے بھائی مولانا انتخاب صاحب انہیں پڑھایا جائے، علم دین مصطفیٰ کے زیور سے انہیں مزین کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تو ہم ان کے ممنون ہیں کہ ہم پر انہوں نے بھروسہ کیا اور بڑی محبت فرماتے رہے جب تک حیات ظاہری سے منتشر اور آج اسی کی جھلک ہے، ورنہ من آنم مند آنا بہت ہے، کیا ہے ایک طالب علم ہو جائے تو بڑی بات، مفتی ہونا بہت بڑی بات ہے، عالم ہونا بہت بڑی بات ہے، ایک طالب علم ہی بن جائے، طالب علم تو انہوں نے بھروسہ کیا اور لے آئے اپنے دو شہزادے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور اس ہدیے کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ خلوص کے ساتھ لائے تھے، آپ کے سامنے یہ لوگ ہیں، دیکھیے قاری صاحبان بلانا آسان کام ہے، خلوص سے لائے، دل میں جگہ بنا لی قاری صاحب کی، قاری صاحب یہاں تک تشریف لے آئے، خالی نہیں بیکار نہیں ہوئے تھے قاری صاحب، آپ نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا زین القرآن بلحون العرب، قرآن کو مزین کرو عربی لب و لہجے میں، تو ابھی آپ کو قاری صاحب نے، قاری غوث اللہ صاحب نے حضرت حفص کی روایت میں یہ خالی نہیں ہے، آگے خلوص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آگے، تو یہ خلوص کا پیکر کس نے بنایا؟ تو کہنا پڑتا ہے یہ فیضان کرم تھا کہ تھی مکتب کی کرامت، فیضان کرم تھا کہ تھی مکتب کی کرامت، کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندگی، بہت سے لوگ صاحب اولاد ہیں، سبھی خطیب نہیں، سبھی مفتی نہیں، لیکن مولانا احتشام صاحب کا میں نے کتاب بھی سنا، مسائل بیان کرنا بھی سنا، مفتی والوں کا خالی کاغذ لکھنا نہیں، جب پوچھا جائے مسئلے کا جواب دو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے بارگاہ امام اہل سنت سے ان کو جو دولت ملی وہ ہے مسائل کا حضور، مسئلے تو سب جانتے کتاب دیکھ کر، لیکن رات کو 2 بجے کوئی پوچھے، جگہ کر پوچھے تو فلاں نے اپنی بیوی کو یہ لفظ کہا، یاد دے کے بتاوائیں گے، کل بتاوائیں گے، پرسوں بتاؤں گے، نہ سلام پھیرا امام نے، کسی نے اعتراض کر دیا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، مفتی صاحب نے اسی وقت کہا کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوئی، اسی کا نام علم تازہ، علم حاضر، یہ سب کو نہیں ملے، یہی ہے فیضان، یہ فیضان نظر تھا کسی مکتب کی کرامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی صاحب کی ان شہزادوں کو عمر نور عطا فرمائے، ہمت، حوصلہ، جذبہ عطا فرمائے کہ دین کی خدمت کرو، قرآن شریف کی خدمت کرنا، قرآن شریف کا پڑھوانا،
لوگ رہتے یہ بہت بڑا کام پہلے جو برا لگ جائے گا لوگوں کو کتنے لوگ نمازیں نہیں ہوتی 20 سال سے پڑھ کے چلے آئے پڑھا کے چلے آئے چاہے وہ مصر میں ہو چاہے افریقہ میں ہو چاہے برطانیہ میں ہو چاہے امریکہ میں ہو جس امام کے ہم پیروکار ان کا نام امام الائمہ قاسم الامہ سراج الامہ حضور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کو صحیح مخرج سے نہیں پڑھتا اس کی نماز پڑھنے کو لے جاتا ہے نا مسئلہ یہ بہت بڑا کام ہے بجائے چل رکوع بس کرا دیا اس نے تمہاری نماز بچا لی پیچھے 500 آدمی خدا میں کھڑے ہیں سب کی نماز بچا لی اگر اس سے توجہ ہٹ گئی تو 2 لاکھ کی بھی جماعت ہو تو نماز نہیں تو یہ حضرات میں بہت متاثر ہوں قاری صاحب سے بہت خوش ہوں اللہ ان کو ترقیوں سے مالا مال فرمائے فرمائے خود میرا بیٹا ان کی خدمت میں حاضر ہے کہ میں جانتا تھا جب تک صحیح قرآن نہیں پڑھے گا رات